ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال ہے ہمارا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیاوی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ اگر ہاں تو کس زندگی کے ساتھ، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ان پر کیا کیفیت آ رہی ہے؟ زندگی اور موت کا قانون جو کہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، ہوں اس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے قرآن کی آیتیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وعدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو آپ سے پہلے سے بتایا گیا تھا، انا کا میت ہوں و انا میت ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، یعنی اس میں وعدہ موت ہے۔ تو وعدہ موت جب پورا ہو گیا تو آپ کی وفات کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو واضح کیا تھا کہ وہ جو وعدہ موت تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہماری اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگلا معاملہ کیا ہے؟ اگلا معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ وہ اس کا آخرت وہ ہے جہاں ہماری رسائی نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معجزے کے طور پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو کبھی خواب کے ذریعے، کبھی معراج کے ذریعے چیزیں دکھا بھی دیتا ہے، لیکن وہ انبیاء کو دکھاتا ہے، ہمیں نہیں۔ ہم تو مر کے وہاں پہ پہنچیں گے نا۔ تو وہ جو غیب کی باتیں ہیں، جو آخرت کی باتیں ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ہمیں بتا بھی دی ہیں کہ اس کا کچھ چیزیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کے باوجود اس کی صحیح کیفیت اور حیت کو تو پھر بھی ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کا کچھ بتا دیا تاکہ ہمیں اگلا جو سٹیپ ہے، اگلی جو منزل ہے وہ کس طرح کی ہوگی، اس کا کچھ بتا دیا۔ اس میں صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فجر کے بعد اکثر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کسی نے کوئی خواب دیکھا، کسی نے خواب دیکھا تھا تو آپ اس کی اللہ کے حکم سے جو ذات تعبیر بیان کر دیتے۔ تو ایک دن آپ نے یہی لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ مجھے دو شخص آئے ہیں، وہ مجھے اٹھا کے ایک ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں پہ کچھ مناظر دکھائے ہیں۔ اس حدیث میں بڑی ڈیٹیل آتی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا، ایک ہے جس کے گلفڑے پھاڑے جا رہے تھے، ایک شخص ہے وہ خون کے دریا کے اندر ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ باہر کھڑا اس کے سر پہ پتھر مار رہا ہے، جس سے وہ جو خون کے دریا کے اندر ہے وہ اور سینٹر میں چلا جاتا ہے دریا کے۔ جب پھر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پہ کھڑا شخص پھر اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، وہ پھر گہرائی میں آگے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ننگے مرد اور عورتیں ہیں، اور جو ایک تندور جیسا ایک نقب ہے اس کے اندر وہ ڈالے گئے ہیں، اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ جب آگ تیز ہوتی ہے تو وہ ابل کے باہر کو آتے ہیں، جب آگ ہلکی ہو جاتی ہے تو پھر نیچے تہہ میں جا گرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو دکھایا گیا کہ ایک فرشتے آپ کو ایک درخت کے پاس لے جاتے ہیں، تو دیکھا کہ اس کی جڑ کے پاس جو ہے ایک بزرگ ہیں، وہ اس کے گرد بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے جا کے دکھایا تو ایک شخص جو آگ بھڑکا رہا تھا، تو پھر ایک اس درخت کے اوپر چڑھا کے لے گئے آگے، تو دیکھا آپ کو کچھ مکانات، کوئی گھر دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس سے حسین و جمیل گھر میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور چڑھا کر اور اس سے اوپر لے گئے، وہاں مزید اچھے خوبصورت گھر دکھائے گئے جو اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ دونوں لوگ کون ہو؟ وہ یہ ساری رات جو مجھے آپ گھماتے پھراتے رہے ہو، مختلف مناظر دکھاتے رہے ہو، یہ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ میں جبریل ہوں، یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ آپ کو جو مناظر دکھائے گئے تھے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ خون کے دریا کے اندر ہے، اس پہ سر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، تو وہ سود خور تھا، اس کی سزا اس کو یہ دی جا رہی ہے۔ اور جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ عالم دین تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ قرآن سے بے خبر سوتا رہا، دن کو اس کے مطابق عمل نہ کیا۔ اور جس شخص کو
آپ نے دیکھا کہ اس کے گلفڑے گالیں پھاڑی جا رہی تھی. یہ وہ شخص تھا جو جھوٹا بندہ تھا, جھوٹی بات پھیلاتا تھا اور وہ جھوٹ ہر طرف پھیل جاتا تھا. تو آپ نے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے یہ قیامت تک ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ سین تھا جو مختلف گناہ گاروں کو ان کی حسب حیثیت مرنے کے بعد قیامت تک, جس کو ہم عذاب قبر کہہ دیتے ہیں, یعنی اس کا کوئی سین آپ کو دکھائے گئے تھے. تو ان کو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. یعنی پتہ چلا کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے. اچھا, اس کا ایک ٹھکانہ ہے جو آپ کو دکھایا گیا. اچھا, پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو آپ نے برہنہ حالت میں مرد عورتوں کو دیکھا کہ وہ تندور جیسے نقب کے اندر جن کو جلایا جا رہا ہے, وہاں کے زناکار تھے. ان دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ زناکاروں کی مختلف جگہوں پہ قبریں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ عالم آخرت کے اندر ان کو ایک ہی جگہ پہ سب کو مشترکہ طور پر برہنہ حالت میں سزا دی جا رہی ہے. اچھا, پھر آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو بزرگ آپ نے دیکھے تھے درخت کی جڑ کے پاس, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اور جو ان کے ارد گرد بہت سارے آپ نے بچے تھے, یہ انسانوں کی اولاد تھے. یعنی وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ سارے یہاں پہ آ جاتے ہیں, ان کی روحیں یہاں پہ آ جاتی ہیں. اور جس کو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ آگ بھڑکا رہا ہے, وہ مالک داروغہ جہنم تھے. یعنی جو جہنم کے اوپر جو نگران فرشتے ہیں, مالک ان کا نام ہے, تو وہ فرشتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ نے پہلے گھر دیکھے تھے جو بڑے حسین و جمیل تھے, وہ عام مومنین کے گھر تھے. یعنی مرنے کے بعد جو مومن یہاں پہ آتے ہیں ان کے ان گھروں میں رکھا جاتا ہے. اور جن گھروں کے اندر اب آپ کھڑے ہیں, یعنی جو ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں, میں کہ یہ شہداء کے گھر ہیں. اور آپ اپنا سر اوپر اٹھائیں ذرا. اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سر اوپر کو اٹھایا تو ایک بادل جیسا مقام دیکھا, بادل کی طرف. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی منزل, ھذا منزلک, یہ آپ کی منزل ہے, آپ کا ٹھکانہ ہے. تو فرمایا کہ اچھا, اگر یہ میرا ٹھکانہ ہے, میری منزل ہے, تو مجھے چھوڑو پھر, تاکہ میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں. تو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی نہیں. انہ باقی علاقہ عمر لم تستکملوا فلا بستکملت آتیت منزلک. ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جو آپ نے پورا نہیں کیا. جب آپ پورا کر لیں گے تو آپ اپنی اسی منزل میں آ جائیں گے. اچھا, ان سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد شہداء سے بھی بلند مقام, اور وہ مقام جو آپ کو دور سے دکھایا گیا, داخلہ تو ظاہر وفات کے بعد ہی ہونا ہے. جیسا شہداء شہید ہونے کے بعد ہی وہاں پہنچیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس وقت دکھا دیا گیا, آپ کے اندر اس کی ایک تڑپ بھی, تجسس بھی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ داخل ہونے کی اجازت ہے. کہتے نہیں, ابھی نہیں. جب آپ عمر باقی, نہ ہو باقی علاقہ عمر لم تستکملوا, آپ کی عمر باقی ہے ابھی, جس کو آپ نے پورا نہیں کیا. جب پوری کر لیں گے آپ اپنی منزل میں آ جائیں گے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ کو وہ مقام بھی دکھا دیا گیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا فرشتوں کے ذریعے, تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرتا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بھیجا ہوگا. اب اس میں مزید دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک وفات نہیں دیتا جب تک اس کو انتخاب کا موقع نہ دے, اس کا مقام نہ دکھا دے, اور مقام دکھا دینے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع نہ دے. یعنی یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے, مقام بھی پہلے دکھایا جاتا ہے, انتخاب کا موقع بھی دیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کی آپ کا آخری وقت آیا, تو آپ کے جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے, اللہم الرفیق الاعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ. تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اب یہ وہ وعدہ, وہ وقت پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ نے ہماری دنیا والوں کے بجائے اپنے رب کی رفاقت کو پسند کیا ہے, اس لیے آپ کی زبان پہ آخری جو الفاظ تھے وہ یہی تھے. اسی طرح ایک صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث آتی ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر آئے, یہ آخری دنوں کی باتیں ہیں ساری. ٹھیک. تو ایک دن مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کو اور اس کی نعمتوں کو پسند کر لے, چاہے جو کچھ اس کے رب کے پاس ہے اس کو پسند کر لے. تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے
جو کچھ اس کے رب کے پاس تھا اس کو پسند کر لیا. جب آپ نے یہ بات سنائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پاس تھے وہ رونا شروع ہو گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے اس بات کے اوپر کہ یہ تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دی پر اس نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لی تھی, اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں جس بات کا ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے تھے کہ وہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو لہذا آپ دیکھیں یہ تینوں حدیث جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام جو وفات کے بعد تھا وہ بھی دکھا دیا گیا کہ عمر پوری کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر نبی کو یہ دکھایا جاتا ہے. اور آپ نے صحابہ کرام کے اندر بھی یہ اعلان کر دیا اس بات کا کہ اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کی جو ملاقات ہے یا اس مقام کو پسند کر لیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری آپ کا جو سوال یہی تھا نا کہ وفات کے بعد کہاں ہے کیا معاملہ ہے, تو یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ وفات کے بعد رسول ظاہر میت تو اسی جسم میں دفن ہوگی نا, جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق سارا معاملہ. باقی جو جزا کا معاملہ ہے تو ہر کو اس کی حیثیت کے مطابق ہے, جیسا شہداء کا ان کی حیثیت کے مطابق ہے. اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین جو ہیں یقیناً ان کا مقام ان سب سے زیادہ ہے. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا مقام عرش الہی سے نیچے اور شہداء سے بھی بلند جو جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ جو مقام ہے, یعنی شہداء جنت الفردوس میں ہوتے ہیں, تو جنت الفردوس سے بھی جو اعلیٰ مقام ہے آپ اس وعدے کے مطابق وہاں پہ زندہ ہیں. ابھی ہم جو کہتے ہیں نا وہاں پہ زندہ ہیں, تو یہ یعنی وہاں بھی ایک زندگی ہے. ہمارے یہاں عرف کے مطابق جو ہمارے یہاں عرف ہے اس دنیا سے جانے والے کو ہم میت یا فوت شدہ ہی کہتے ہیں, لیکن وہاں کا جو آخرت کا ایک معاملہ الگ سے معاملہ ہے, وہاں کی ایک الگ زندگی ہے. ہمارے عرف کے مطابق وہ فوت شدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے جسم یہاں پہ فوت شدہ ہوتا ہے, لیکن اس کی روح کو اس کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جن نعمتوں سے نوازتا ہے, یا جو برے لوگ ہیں جن کے ابھی پہلے اسی حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, تو یہاں تو وہ بھی میت ہیں لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ سزا کا معاملہ کر رہا ہے. اور نیک لوگ انبیاء مومنین صالحین اور یہ سارے جو اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جزا کا معاملہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. تو جو جسم مبارک مدینہ کے اندر مدفون ہے ان پر پھر کیا کیفیت آ رہی ہے؟ کیفیت وہی جو جسم وہاں پہ جو ہم آداب کے مطابق ہر کے ساتھ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی تھی, نہ قرآن میں ایسی بات موجود ہے کہ یہ قبر میں کوئی زندہ ہوتا ہے یا جسم کے اندر کوئی زندگی ہوتی ہے. وہ تو زندگی آخرت کی زندگی ہے اب, ٹھیک ہے. یعنی وہ دیکھیں اس بات کو سمپل سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہر وہ لشکر جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے میں اس کے ساتھ جاؤں. اگر مجھے غریب اور کمزور صحابہ کا خیال نہ ہو جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں یا جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں جانے کی, لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوہ میں جاتے تھے تو ہر صحابی کوشش ہوتی ہم زیادہ سے زیادہ جائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. تو اس وجہ سے بعض کا آپ دیکھتے تھے کہ میرے جانے کی وجہ سے زیادہ لوگ جائیں گے یا محرومی کا شکار ہوں گے, تو آپ پھر بعض کا نہیں بھی جاتے تھے, مخصوص لوگوں کو بھیج دیتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں ہر اس لشکر کے اندر جاؤں جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اگر مجھے ان غریب کمزور صحابہ کا خیال نہ ہو. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے, مر جاتا ہے. سما احیا ثم اقتل, سما احیا ثم اقتل. اور اس کو جب دوبارہ زندگی جاتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. تو ہم شہید بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو موت آ جائے, اسی کا شہادت کی موت مانگتے ہیں. تو جو عرف کے اندر جو الفاظ ہیں وہ موت کے الفاظ ہی ہیں کہ آپ کا جو جسم ہے وہ مدینہ کی قبر کے اندر, وہ تو ظاہر ہے کہ موت سے ہم کنارے ہم کو وفات ہوئی ہے, اسی لیے تو خلیفہ بنائے گئے, سارا کچھ ہوا. باقی جو ان کا روح کا معاملہ ہے, روحانی معاملہ ہے, آخرت کے معاملات ہیں جس کے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتے سوائے اس کی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی, تو وہ سارے آخرت کے معاملات ہیں. ٹھیک جی.